السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، کیا 7-8 منٹ کی اذان نبی علیہ السلام یا عہد رسالت سے ثابت ہے؟ میرے عزیز، عہد رسالت میں، عہد سلف میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، لہذا یہ تو تعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس دور میں اذان کتنی لمبی ہوتی تھی۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اذان کا مقصد کیا ہے۔ اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم فجر کی اذان کہتے ہیں تو اس میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح دو دفعہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کروایا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر کی اذان کا مقصد ایک اور بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو نیند سے بیدار کرنا۔ اور یہ بات یقیناً آپ تسلیم کریں گے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں فجر کے وقت خاص طور پر، تو اذان کی آواز کے ساتھ ہماری آنکھ کھلتی ضرور ہے۔ اب ہم اگر اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ جائیں، جاگ تو گئے ہم، اگر ہم اٹھ جائیں تو الحمدللہ، لیکن اگر سستی کر دیں تو پھر وہی بات ہے جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو آدمی فجر کی اذان کے وقت سویا رہتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ فجر کی اذان عام اذانوں کی نسبت ویسے بھی لمبی ہے اور اس کو کہنا بھی لمبی چاہیے، تاکہ اگر کوئی شخص جو جاگ گیا ہے، اور یقیناً سبھی جاگ جاتے ہیں اذان کی آواز سن کر، اذان اتنی لمبی ہو کہ وہ اٹھنے پر مجبور ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں فجر کی اذان کا ایک مقصد حجت پوری کرنا بھی ہے کہ ہم نے اذان کہہ کے نہ صرف یہ کہ آپ کو جگا دیا، بلکہ اذان اتنی لمبی کہہ دی کہ جس سے آپ اٹھنے پر مجبور ہو جائیں۔ یاد رہے کہ یہ اجتہادی مسائل ہے، ورنہ میں نے تو ابتدا میں عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، اس لیے ہم تعین نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا عہد سلف میں اذان کتنی لمبی ہوتی تھی۔ لیکن حالات و واقعات کے مطابق جو چیز سامنے آئی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔